کریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حمد و ثنا کے بعد ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج 12 روزہ محافل میلاد کی 8ویں بزم میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے رب تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے حاضری میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی عیب رہ جائے تو مالک اپنی شان کریمی کا صدقہ اور اپنے محبوب کی شان بے عیبی کا صدقہ ہماری غلطیاں معاف فرماتے ہوئے ہماری بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ ذہن میں رکھیں کہ کائنات میں جتنے بھی سونے پاک نبی کی امت میں دانشور، مفکر، محدث اور مفسر آئے ہیں، آج تک کوئی بھی سرکار کے نام کے اندر جو عظمتیں رب نے رکھی ہیں ان عظمتوں کو کوئی نہیں جان سکا۔ حضور کی یہ نام کی عظمتوں کو کوئی نہیں جان سکا۔ تو جب آقا کے نام کی عظمتیں کوئی نہیں جان سکا تو میرے آقا کی ذات کی عظمتیں کسی کو کیا معلوم ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پوچھو نہ انسان سے، پوچھو نہ فرشتوں سے، نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، شان شہ لولاق قرآن سے پوچھو۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں شان شہ لولاق رحمان سے پوچھو۔ تو حضور کے نام کی عظمتیں کوئی نہیں جان سکا۔ حضور پر جو نازل ہونے والی کتاب ہے، حضور پر جو نازل ہونے والی کتاب ہے، اس کتاب کی عظمتوں کو کوئی نہیں پہچان سکا، بلکہ ساری کتاب کیا، پوری کتاب کیا، الحمد شریف کی عظمتوں پر مفسرین نے لکھا، کاغذ ختم ہو گئے، زندگیاں ختم ہو گئی، فاتحہ کی عظمت بیان نہ ہو سکی۔ اور نیچے آ جائیں، بسم اللہ شریف جو ہے، بسم اللہ شریف کی عظمتیں، پورا قرآن تو دور کی بات ہے، بسم اللہ شریف کی عظمتیں بیان نہیں ہو سکی۔ تو جس محبوب پر نازل ہونے والی ایک آیت کو کوئی نہیں سمجھ سکا، اس کے سراپے کو کون سمجھ سکتا ہے۔ حضرات گرامی، ورفعنا لک ذکرک کے حوالے سے سرکار کے ذکر کی عظمتوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ چونکہ اب میلاد کے ایام قریب ہیں تو آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مقدس کے حوالے سے، کیونکہ میلاد مقدس میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ حضور کی سیرت بیان ہوتی ہے، حضور کے کمالات بیان ہوتے ہیں، معجزات بیان ہوتے ہیں، اور وہ واقعات جو ولادت کے وقت ظہور ہوئے ان کا بیان ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم معارج النبوت، سیرت النبی، سیرت حلبیہ، 3 کتابوں کو سامنے رکھ کے آئیے ہم
سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے کچھ واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ میری طرف توجہ کرنا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کثرت سے حضور کا میلاد پڑھتا تھا، کثرت سے حضور کا میلاد پڑھتا تھا، تو مجھے اللہ نے سونے پاک نبی کا دیدار اس حالت میں کرایا کہ اماں حلیمہ نے مصطفیٰ کو اٹھایا ہوا ہے اور اللہ نے اس حالت میں مدینے والے کا مجھے دیدار عطا فرمایا۔ جیسی کیفیت ہوگی، جیسا انداز ہوگا، ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہوگا۔ حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جلوہ گری قریب آئی تو رات میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے بیگانوں سب نے لکھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرمایا کہ میری نگاہ اتنی تیز ہوئی کہ میں نے مشرق کا جھنڈا بھی دیکھا، مغرب میں لگا جھنڈا بھی دیکھا اور بیت اللہ کے اوپر لگا جھنڈا بھی دیکھا۔ آئیے حضرات گرامی، اب ذرا حضور کی ولادت والی رات چلتے ہیں کہ اس ولادت والی رات میں اللہ نے کیسے کیسے عجائبات اور کیسے کیسے معجزات اور کیسی کیسی بہاریں عطا فرمائیں۔ سرکار کی پیاری پھوپھو جان حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ میں 12 ربیع الاول شریف کی رات تہجد کے طرف اٹھی، تہجد کے وقت اٹھی تو میں نے جس طرف دیکھا مجھے خوشبوئیں آ رہی تھیں، جس طرف میں دیکھتی ہوں مجھے خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور بی بی صفیہ فرماتی ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی خوشبو عام نہیں ہے، یہ خوشبو کوئی عام نہیں ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں اپنے بابا حضرت عبد المطلب کی حویلی کی طرف چل پڑی، جہاں میرے بھائیوں کے گھر تھے۔ میں ادھر چلی تو پہلا دروازہ میرے بھائی زبیر کا آیا، میں نے دیکھا خوشبو ہے مگر نور کوئی نہیں۔ دوسرا دروازہ عبد العزیٰ کا، خوشبو ادھر بھی پھیلی ہے پر نور کوئی نہیں۔ تیسرا دروازہ جناب ابو طالب کا، نور ادھر بھی ہے خوشبو نہیں۔ چوتھا دروازہ حضرت حمزہ کا، یہ بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان۔ آپ فرماتے ہیں خوشبو وہاں بھی مگر نور جہاں سے نکل رہا وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ آگے دروازہ تھا حضرت عباس کا، خوشبو وہاں بھی ہے۔ حضرت سیدہ صفیہ فرماتی ہے مگر نور نہیں۔ فرماتی ہے میں چلتے چلتے اپنے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر پہنچی، عبداللہ کے دروازے پر گئی، خوشبو بھی آ رہی تھی اور گھر بھی منور تھا، خوشبو بھی آ رہی تھی اور چاروں طرف نور ہی نور تھا۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھاں تھاں سویرا ہو گیا۔ سارے مل کے پڑھ لے، کملی والا آ گیا، تھاں تھاں سویرا ہو گیا۔ حضور کی پھوپھو جان آپ فرماتی ہے میں سونے پاک نبی کی امی جان سیدہ آمینہ
رضی اللہ تعالی عنہا ان کے قریب گئی، میں نے دیکھا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت، چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے والا ان کی گود میں ہے، اور ہر طرف جو نور ہے وہ اسی کے عکس کا نور ہے، اسی کے سراپے کا نور ہے، اسی کے چہرے کا نور ہے۔ میں قریب ہوئی تو حضور کی امی جان نے جو جملہ بولا معارج النبوت میں لکھا ہے، حضور کی امی جان نے فرمایا صفیہ بھابی میرے بیٹے کو دیکھنے سے پہلے جان لے کہ میرا بیٹا صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی بن کے آیا ہے۔ بی بی صفیہ فرماتی ہیں آمینہ اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رہی ہو؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ میں اس محبوب کو جب سے میرے بطن اقدس میں آیا ہے اس وقت سے لے کے ولادت تک جو کچھ میں نے سنا ہے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، صفیہ وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آج ولادت کے وقت اس کی 6 خوبیاں، 6 صفتیں، 6 شانیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جن سے مجھے پتا چل گیا ہے اوپر رب ذوالجلال ہے، نیچے آمنہ کا لال ہے، جن سے مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت بولی یہ رحمت وہ 6 نشانیاں سیرت کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ ان میں پہلی نشانی سیدہ آمینہ فرماتی ہیں، پہلی نشانی یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ سونے پاک نبی جب جلوہ گر ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف نور ہی نور ہے، اور یہ بات محدث ابن جوزی نے مولد العروس میں بھی لکھی ہے کہ سرکار کی امی جان فرماتی ہیں قالت آمینۃ وذات ولدی محمدا وذاتہ مکحولا مدحونا مسرورا مختونا مطیبا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے سرکار کو دیکھا، آنکھیں سرمگی تھی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، جسم پر تیل لگا ہوا تھا، غسل کیا ہوا تھا، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ کیے ہوئے تھے، اور انوار محمدیہ سیرت کی کتاب ہے، وہاں آپ کی امی جان کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتی فوضعت محمدا فنظرت الیہ فاذا هو ساجدا قد رفع اصبعہ الی السماء۔ آپ فرماتی ہیں میں نے جب سرکار آئے تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ امام اہل سنت پتہ نہیں اس وقت عالم تخیلات میں کیسے وہاں پہنچ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے سے روزے ازل سے درود، یادگیری امت پہ لاکھوں سلام۔ آتے ہی ہمارے آقا نے سب سے پہلا عمل سجدہ کیا، اور امی آمنہ فرماتی ہیں اس وقت آپ کے لب ہل رہے تھے، میں نے جو کان قریب کیے تو رب حبلی امتی کی پکار آ رہی تھی۔
میلاد منائے تو سجدے کے قریب نہ جائیں تو یہ محبت محض دعویٰ ہے. سچا محب یہ ہے، وہ ہے کہ جو سرکار کے ذکر سے بھی پیار کرے، سرکار کے عمل سے بھی پیار کرے. سجدہ ہمارے آقا کا پہلا عمل ہے. سجدہ معراج مومن ہے. سجدہ انسان کو رب تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. سجدہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور میرے آقا کے دیوانوں، آج وعدہ کرو ہم سرکار کے ذکر سے بھی پیار کریں گے، حضور کے عمل سے بھی پیار کریں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل سجدے میں سر رکھنا تھا. حضرت گرامی پہلی نشانی، رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی امت سے، اور خدا کی عزت کی قسم ابن دینار، ایک بزرگ گزرے ہیں ابن دینار. ان کا عمل یہ تھا کہ ہر جمعرات کو نا 2 نفل پڑھ کے حضور کی امت کو ایصال ثواب کرتے تھے. میرے آقا کو امت کتنی پیاری ہے. ابن دینار 2 نفلیں پڑھ کے سرکار کی امت کو بخشا کرتے تھے. ایک دن میرے پاک رسول جلوہ گر ہو گئے، حضور نے دیدار کرایا. سرکار نے فرمایا ابن دینار تجھے پتا ہے میں نے تجھے دیدار کیوں کرایا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی لاجپالا آپ کی مہربانی ہے. فرمایا سن، تو میری امت کو ایصال ثواب کرتا ہے، میں اس شکریہ کے طور پہ تجھے اپنا دیدار کرا رہا ہوں. آقا کو امت بڑی پیاری ہے. تو آتے ہی امت کی فریاد کی، آتے ہی امت کا ذکر کیا. دوسری خصوصیت، سونے پاک نبی آتے ہی اماں آمنہ فرماتی پاک و صاف تھے، غسل کیے ہوئے تھے، خوشبو لگائے ہوئے تھے، پاک و صاف تھے، پاک و صاف تھے. تو آپ نے چاہا کہ یہ میرا وہم نہ ہو، میں غسل دوں، کیونکہ غسل کی حاجت ہوتی ہے. آپ کے یہ ذہن میں خیال آیا، عاطف غیبی سے آواز آئی آمنہ تیرا لال غسل کر کے آیا ہے، یہ پاک ہونے نہیں پاک کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اور ادھر آقا کا پہلا قدم لگا زمین پر. ملا علی قاری علیہ رحمہ وہ فرماتے زمانے والوں آؤ میں تمہیں سرکار کے قدموں کی عظمت بتاؤں. ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے حضور نے جلوہ گری کے بعد پہلا قدم زمین پر رکھا، اللہ نے مصطفیٰ کے قدم کی برکت سے ساری زمین کو پاک فرما دیا. ملا علی قاری علیہ رحمہ نے، ان کا قول ہے ساری زمین کو پاک کر دیا. اب تو نہ بول تیری مرضی، جس نبی کے قدم کی برکت کا عالم یہ ہو کہ قدم لگے تو زمین پاک ہو جائے، پوری زمین پاک ہو جائے. بتا اس کے سر کا عالم کیا ہوگا، اس کے ہاتھوں کا عالم کیا ہوگا. اور آپ نے جملہ سن لیا لیکن نتیجہ بھی سن لیں. جس کے قدم کی پاکی کا عالم یہ ہو کہ زمین صرف پاک نہیں ہوئی بلکہ پاک کرنے والی ہے. پاک بھائی اگر پانی نہ ملے، اگر پانی نہ ملے تو مٹی یا جن سے مٹی اس سے تیمم کر لو تو تم بولو تم، چاہے وضو ہو چاہے غسل کی حاجت ہو، مٹی پہ ہاتھ مارو، حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، مٹی خود بھی پاک اور پاک کرنے والی بن گئی. اب میرا حق بنتا ہے کہ اگر میں آپ کو یہاں تک لے آیا ہوں تو تیری آواز ایسی محبت سے آئے کہ سب کے سینوں کو ٹھنڈ پڑ جائے. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نے قدم رکھا مکے کی زمین پر، قدم رکھا، اللہ نے پورے جہان کی مٹی کو پاک کر دیا. اور یہ صرف حضرت ملا علی قاری کا قول نہیں ہے، سونے پاک نبی کا سچا فرمان ہے.
हुजूर फरमाते हैं जुइलत लियल अर्द मस्जिदम व तहूरा, रब ने मेरे लिए पूरी जमीन को मस्जिद बनाया है और पाक बनाया है। लेकिन अली कारी फरमाते हैं अलैहि रहमा कि ये जब सरकार ने पहला कदम रखा तो अल्लाह पाक ने पूरी रूए ज़मीन को पाक कर दिया। अब यहाँ एक सवाल बनता है, या अल्लाह 1.25 लाख नबी आए हैं, उनके कदम भी ज़मीन पे लगे हैं। 1.25 लाख नबी आए हैं, उनके कदम भी ज़मीन पर लगे हैं, लेकिन उनके कदमों से ज़मीन पाक नहीं हुई। आमिना के लाल ने कदम रखा, पूरी ज़मीन पाक हो गई, पूरी ज़मीन मस्जिद बन गई, पूरी ज़मीन पाक हो गई। फरमाया मैं जानता हूँ मगर तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ नबी थे, ये मेरा महबूब नबी है। वो सिर्फ रसूल थे, ये महबूब रसूल है। और ये सुन लो, फिर मैं ये भी जानता हूँ कि मैं आलिमुल गैब हूँ। एक कौम ऐसी आएगी जो नबी की निस्बत का इनकार करेगी। तवज्जो ना, सारे बोलना है। कुछ कहते हैं जी निस्बतों से क्या होता है? भाई मेरे आका के कदम की निस्बत से ज़मीन पाक हुई ना, ये ना मानोगे तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि जुइलत लियल अर्द मस्जिदम व तहूरा, मेरे लिए मस्जिद बनी है ज़मीन, मेरे लिए ज़मीन मस्जिद बनी है, पूरी ज़मीन मस्जिद मेरे लिए बनी है। अब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का इनकार करे, उसे फिर चाहिए ना कि किसी और जगह सजदा करे। फरमाया जब तक ज़मीन पे सजदा करते रहोगे, कदमे मुस्तफ़ा की निस्बतें याद आती रहेगी। कदमे मुस्तफ़ा की निस्बतें याद, और क्यों ना हो। अल्लाह फरमाया हबीब मैं युज़क्की हूँ, युज़क्की मैं यशा। इस पर मैं एक बयान पहले सुना चुका हूँ आपको। मैं युज़क्की हूँ, हबीब आप व युज़क्की हिम हैं। मैं भी पाक करने वाला हूँ, आप भी पाक करने वाले हैं। मैं भी पाक करता हूँ, आप भी पाक करते हैं। तो फरमाया कि जब ज़मीन पर पहला कदम आया तो अल्लाह ने पूरी रूए ज़मीन को पाक कर दिया। अब मेरी तरफ तवज्जो करना, किसी को कदम लगा के पाक किया। अच्छा, जहाँ मुस्तफ़ा का कदम लगा वो ज़मीन पाक हो गई, तो ज़मीन पर कदम लगाकर पाक किया, तो जिस अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ के सहाबी बनाया वो कितने पाक होंगे। किसी पर नज़र फरमा के पाक किया, किसी पर कदम लगा के पाक किया, किसी को दर पे बुला के पाक किया, किसी को असहाब बना के पाक किया, और किसी को आल में शामिल करके पाक किया। अब बोल ना बोल तेरी मर्जी है, लेकिन सुन, जब मुस्तफ़ा के कदम का ये आलम है तो फिर मुस्तफ़ा के हाथों पर बैयत करने वाले सहाबा की पाकी का आलम क्या होगा। और अगला जुमला भी सुन लो कि सुन्नी सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी, बोलिए अहले बैत के भी, जो गुलाम हैं ऊंचा कहें, हम अहले बैत के भी, सहाबा के भी। हम सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को मानते हैं, फारूक आज़म की अदालत को मानते हैं, उस्मान गनी के हया को, जो मानते हैं बोलते जाएं आप, उस्मान गनी के हया को मानते हैं, मौला अली की शुजात को हम ऐलान करते हैं। सिद्दीक बा सफ़ा है, उमर बा वफा है, उस्मान बा हया है, अली मुश्किल, सिद्दीक सरवाला, उमर दरवाला, अली उस्मान जरवाला, अली मोहम्मद के घर वाला। तो मेरे नबी के सहाबा, अरे मेरे मुस्तफ़ा के कदम लगे तो मिट्टी पाक, वो सहाबा कितने पाक हैं जिन्हें हाथों पे मेरे पाक नबी ने पकड़ कर बायत किया। अजी, और अब बोल ना बोल तेरी मर्जी। अगर कदम से लगने वाले पाक, हाथों से लगने वाले पाक,
تو جو میرے نبی کے جسم سے اولاد بنی وہ کتنی پاک ہوگی، وہ کتنی پاک ہوگی۔ تجھے اگر اس بات کی سمجھ نہ آئے تو میرے امام سے پوچھ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ تو فرمایا حبیب تیرا پہلا قدم لگا، تیرا پہلا قدم لگا تو میں نے زمین پاک کر دی۔ اب تیسری نشانی حضور کی امی جان فرماتی ہیں، تیسری نشانی یہ کہ میرا دل چاہا کہ میں سرکار کو سرما لگا لوں، میں حضور کو سرما لگاؤں۔ اما آمینہ فرماتی ہیں کہ غیب سے آواز آئی، آمینہ سرما لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ما زاغ البصر کی آنکھیں لے کر آیا ہے۔ چوتھی خصوصیت اما آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کی، میرے شہزادے کی ولادت کا وقت جب آیا تو چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ میری آنکھ اتنی تیز ہو گئی کہ میں مکے کی وادی میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ رہی تھی۔ اور پانچویں خصوصیت، پانچویں نشانی جو بی بی آمنہ نے سیدہ صفیہ کو بتائی، فرمایا پانچویں یہ ہے، اے صفیہ پانچویں نشانی یہ ہے کہ میں نے حیران ہو گئی میں کہ میرے پاک شہزادے کی تو ناف ہی کٹی ہوئی ہے، اس کی تو ناف بریدہ ہے، ان کی تو ناف ہی نہیں ہی، وہ ناف بریدہ تھے۔ اور جب یہ میں حیران ہوئی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، آمنہ حیران نہ ہو، حیران نہ ہو، یہ محمد قاسم بن کے آ رہا ہے۔ اور چھٹی نشانی فرمایا، چھٹی نشانی صفیہ بتانی بھی ہے دکھانی بھی ہے۔ ایتھے تو ٹھلا ہو گیا ہے، ایتھے تیرے زیادہ تیرے جوش دکھا۔ چھٹی نشانی وہ بتانی بھی ہے اور دکھانی بھی ہے۔ بی بی صفیہ حضور کی پھپھو جان تب متوجہ ہوئی، فرمایا کی مطلب؟ قریب ہوئی، فرمایا صفیہ ذرا میرے شہزادے کی پشت سے کپڑا ہٹا۔ پشت سے کپڑا ہٹایا، کچھ نظر آیا، کچھ نظر آیا، ہاں اور کچھ نہیں نظر آ رہا، ختم نبوت کی مہر نظر آ رہی ہے۔ ختم نبوت کی مہر نظر آ رہی ہے۔ سونے پاک نبی پہلے دن سے ہی ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، اور آقا نے پھر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اس پہ مسلمان روز جب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے آج تک مسلمان متفق ہیں کہ جو مسلمان ہوگا اس کا ایمان ہوگا، جو مسلمان ہوگا اس کا ایمان ہوگا کہ نہ کوئی برودی نبی اور نہ کوئی مثلی نبی اور نہ کوئی جناب ذلی نبی اور نہ کوئی قادیان کا دجال کانا، یعنی کوئی بھی میرے پاک رسول کے بعد نبی نہیں آ سکتا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، وہ کاذب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ میرے اللہ نے میرے آقا کی ولادت کے وقت ہی ختم نبوت کی مہر لگا کر زمانے کو بتا دیا کہ یہی ہے وہ کہ جس کے نام کی داؤد نے نغمہ سرائی کی، یہی ہے وہ جس سے شاہ سلیمان نے گدائی کی، یہی ہے وہ
وہ جو ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہے، یہی ہے وہ جس کے لیے اللہ کے پیغمبر کہتے آئے، یہی ہے وہ خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء۔ یہ خاتم النبوت کا تاج میرے آقا روز ازل سے پہن کے آئے ہیں، روز ازل سے، اس لیے وہ مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا جو اس عقیدے میں ڈولے۔ اور سن لیجیے، عقیدہ بڑا خطرناک مضمون ہے۔ عقیدے میں ویسے تو پرچہ ہو نا تو 75 نمبر کا ہو تو 25 والا پاس، 100 نمبر کا ہو تو 33 والا دیتے جی نا پرچے، 33 والا پاس۔ مگر عقیدہ ایسا خطرناک مضمون ہے، 99 نمبر لینے والا بھی فیل ہے، 100/100 نمبر ہوگا تو بندہ پاس ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے عقیدے پہ زور دیا ہے، فرمایا عمل میں کمی ہوگی تیری نجات ہو سکتی ہے، عقیدے میں کمی ہوگی نجات، بولو بولو نجات۔ بھائی 99% ایک بندہ 99% حضور کو مانے اور 1% مرزا قادیانی کو مانے تو مسلمان ہوگا؟ کیوں بھائی 99 تو لے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حبیب یہ جو عقیدے کا معاملہ ہے، یہ جو تیری نبوت کا معاملہ ہے، یہ تیری عزت کا معاملہ ہے، تیری شان کا معاملہ ہے، تیری عظمت کا معاملہ ہے، تیرے علم کا معاملہ ہے، تیرے حلم کا معاملہ ہے، تیری بلندی کا معاملہ ہے، تیرے نور کا معاملہ ہے، تیرے معجزات کا معاملہ ہے، تیرے کمالات کا معاملہ ہے۔ حبیب اس پہ عقیدہ ہے، اس پہ عقیدہ، یہ عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ اقبال کہے یہ عقیدہ ہے، اور اقبال بھی اسی کا سبق دے کے گئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں عقل اور ہے عشق اور ہے، وہ کہتا ہے عقل کو آستاں سے دور نہیں مگر اس کی قسمت میں حضور نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ دجال ہوگا، اب قیامت تک نبی آمنہ کا لال ہوگا، اب قیامت تک نبی آمنہ کا۔ تو فرمایا سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا نے کہ بی بی خدیجہ، بی بی صفیہ آخری جو نشانی تھی نا وہ تجھے دکھانی بھی ہے بتانی بھی ہے، تجھے دکھانی بھی ہے بتانی بھی ہے۔ اور یہ وہ ختم نبوت کی مہر تھی جو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے وقت ہی لے کے آئے ہیں۔ ولادت، اور نبی نبی ہوتا ہے، عالم ارواح میں بھی نبی، بطن مادر میں بھی نبی، ولادت کے وقت بھی نبی، ولادت کے وقت بھی، بولو تو صحیح بھائی، قرآن پاک ہے، اللہ پاک کے کئی انبیاء ولادت کے وقت ان کے معجزات، ان کا ظہور ہوا ہے۔ جناب عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے ولادت کے وقت ہی کلام کیا تھا نا، جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اب یہ بھی تو میلاد ہے نا، یہ بھی تو میلاد ہے نا، یہ قرآن کا میلاد، پوری کل رات کی تقریر آپ کو قرآن کا میلاد ہی سنایا، پرسوں کا بیان بھی یہی تھا، یہ قرآن سے ہی میلاد پڑا۔ تو بی بی مریم پر جب بدبختوں نے تہمت لگائی تو آپ نے وہ جو جملہ بولا، قرآن نے کوٹ کیا، مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یعنی مجھ سے پہلے میں مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، رب نے قرآن اتارا، مریم پریشان نہ ہو، مریم پریشان نہ ہو۔ اچھا یہاں ایک بات دوسرے عقیدے والوں نے بھی لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سیدہ مریم کے جب فتمثل لہا بشرا سویا، جبریل علیہ السلام ایک بشر بن کے آئے نا، بشری صورت بن کے آئے اور سیدہ مریم سے
جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تجھے ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں، میں تجھے ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ تو اس وقت جبریل کس شکل میں تھے؟ جبریل کی اس وقت شکل کیا تھی؟ دوسرے فرقے والے لکھ کے گئے ہیں کہ اس وقت جبریل کی شکل ہمارے پاک رسول والی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ جبریل اس شبیہ میں اترے، اس صورت میں اترے۔ بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابھی پنگوڑے میں ہیں۔ اس وقت جب بدبختوں نے امی جان پہ تہمت لگائی تو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں کلام کیا، اور کیا کلام کیا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ نبی ہوتا ہے چاہے پنگوڑے میں ہو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ میں قرآن سے مثال اس لیے دی کہ ذہنوں میں بات بیٹھ جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور کی یہ 6 نشانیاں جو میں نے ابھی بتائیں آپ کو، 6 نشانیاں، یہ 6 نشانیاں میرے آقا لے کے آئے اور ان نشانیوں کے ساتھ آئے، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر اماں آمینہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بابی صفیہ اوپر پروردگار ہے، نیچے آمنہ کا لال ہے، اوپر رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین۔ اور معجزات تو آپ دیکھ ہی چکی تھی، جو معجزات کا ظہور ہوا وہ تو دیکھ ہی چکی تھی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آخری بات یہ سن لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے نا، نور والا معجزہ، جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چلی تھی، نور اور خوشبو آ رہی تھی۔ اماں عائشہ صدیقہ کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ کاٹ رہی تھی کہ حضور میرے سامنے بیٹھے تھے، میں چرخہ کاٹ رہی تھی، حضور میرے سامنے بیٹھے تھے، اور گرمیوں کے دن تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر نا پسینہ آیا، اور پسینہ آیا اس وقت آقا کر کیا رہے تھے؟ اماں عائشہ فرماتی حضور اپنے نالین مبارک درست فرما رہے تھے۔ نالین مبارک قربان جائیں، اللہ اکبر، اتنی بلندیاں دی رب نے، بلندی ختم ہو گئی۔ کعبہ قوسین کے مالک، کعبہ قوسین سے اوپر جانے والے، کعبہ قوسین کی منزلوں تک پہنچنے والے اپنے نالین خود درست فرما رہے ہیں۔ اپنے پسینہ آیا، کانا یتولد منہ نورا، اس پسینے میں سے اماں فرماتی میں نور چمکتا دیکھ رہی تھی، نور نکل رہا تھا۔ اور کبھی قطرہ، یہ جو سلوٹیں بڑھ جاتی ہے نا، ان سے تھوڑا سا نیچے آتا، کبھی تھوڑا سا اوپر جاتا، کبھی تھوڑا سا نیچے آتا۔ آپ فرماتی ہیں میں یوں دیکھ رہی تھی جیسے 14ویں کا چاند میرے آقا کی پیشانی کے ساتھ کھیل رہا ہے، 14ویں کا چاند۔ اب بول نہ بول یہ تیری مرضی، یہ ہے وہ میلاد جو میرے آقا کے سامنے بیٹھ کے بیان ہو رہا ہے، اور مومنوں کی ماں بیان کر رہی ہیں۔ اس سے اعلیٰ میلاد شاید ہی کتابوں میں درج ہو۔ امی عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ سرکار کے پسینے کے قطرے نکل رہے تھے، فرائیتو فبہتو، فرائیتو فبہتو، میں نے دیکھا اور دیکھتے رہ گئی، میں نے دیکھا اور مبہوت ہو گئی، دیکھتے رہ گئی۔ اے سارے انو گل سمجھ آئے گی، فرمانیاں نے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اب آپ
آپ فرماتی میں حضور کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی تھی، اس نور کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف آنکھ اٹھائی جب مصطفیٰ نے مجھے دیکھا اور فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا، مبہوت کیوں ہو، آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس وقت اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آج اگر ابو کبیر الحذلی ہوتا، اس نے جو شعر کہے تھے اپنی محبوبہ کے لیے یا اپنے محبوب کے لیے، آج اگر وہ شعر جو اس نے کہے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شعر مجھے یوں لگتا تھا کہ آپ پہ صادق آتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ما قال ابو کبیر الحذلی، کیا کہا ابو کبیر الحذلی نے؟ تو اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اے میرے محبوب، پہلا شعر ترجمہ، اے میرے محبوب جب تو پیدا ہوا اور بچہ ماں کے پیٹ سے غذا لیتا ہے، خوراک لیتا ہے، میرے محبوب تجھے حاجت نہیں تھی، تو غذا سے پاک تھا۔ اور دوسرا شعر کیا ہے میرے محبوب دودھ پلانے والی کی کہ دودھ میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، میرے محبوب تو ان بیماریوں سے بھی پاک تھا۔ جب سرکار دو عالم نے یہ شعر سنا عائشہ پاکیزہ کی زبان سے تو سرکار اٹھے اپنی نالین رکھ دی، اور اماں عائشہ فرماتی ہیں حضور نے قریب آ کر میری آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا جزاک اللہ خیر یا عائشہ، عائشہ تجھے اللہ جزا دے، تو نے اتنا سونا میرا میلاد بیان کیا ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے یاد نہیں کہ کبھی حضور اتنا خوش ہوئے، کبھی حضور اتنا، میں نے رات بھی بتایا تھا، آقا اپنی تعریف سن کر، اپنی نعت سن کے، اپنا میلاد سن کے خوش بھی ہوتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر کیا جائے، مصطفیٰ کے نور کا ذکر کیا جائے، مصطفیٰ کے دودھ پلانے والوں کا ذکر کیا جائے، مصطفیٰ کریم انتہائی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور میرے آقا اتنے خوش ہوئے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے یاد نہیں کہ کبھی سرکار اتنے راضی ہوئے ہوں۔ تو میلاد والوں، میلاد منانے والوں، ہمیں امی کا یہ فکرہ ہی کافی ہے، ہماری امی جان کا یہ فکرہ ہی کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بیٹے کس کے؟ عائشہ کی۔ ہاں جی، امی عائشہ کے بیٹے ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہو نا، تو امی عائشہ کے اس پاکیزہ کلام کو دیکھو۔ امی فرماتی ہیں میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھا، اور نور دیکھ کر حضور کو ولادت کا شعر سنایا، حضور کے دودھ کی پاکیزگی کا ذکر کیا، اور فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اس نے تو اس کے لیے کہا تھا نا، لیکن میں اپنے محبوب کے لیے کہتی ہوں۔ تو جب میں نے محبوب کریم کی طرف منسوب کی یہ بات، تو مجھے یاد نہیں کہ کبھی میرا محبوب اتنا راضی ہوا جتنا آج ہوا، جتنا میلاد سن کے ہوا، جتنا یہ ذکر سن کے ہوا، جتنا میلاد کا بیان سن کر ہوا، اور پھر امی عائشہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور دعائیں دیں۔ تو میلاد منانے والوں جو کہتا ہے بیٹا کس کا؟ عائشہ کا، تو امی عائشہ کا یہ میلاد بھی تو بیان کیا کرو نا، امی عائشہ کا یہ ذکر پاک بھی تو بیان کیا کرو نا۔ اور خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے آخری جملہ دینے لگا ہوں، میرے آقا کریم ہیں، میرے آقا کریم ہیں، رب کعبہ کی قسم جس نے میرے نبی سے پیار کیا ہے، حضور نے ایسا انعام دیا ہے، قیامت آ سکتی ہے، انعام ختم نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ولادت کے بعد کے واقعات پھر انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ 8ویں حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔